بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ آج سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اپنی تخلیق کے بعد جنت میں تنہا اور اکیلے رہتے رہتے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ اس جنت میں رہیں، مگر اس درخت کے علاوہ اس کی تمام نعمتیں استعمال کریں۔ لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان کو بہکایا کہ اس درخت کا جس سے اللہ کریم نے تمہیں منع فرمایا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، پس اللہ کریم نے ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان کا جنت کا لباس اتار کر انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر بڑے نادم اور شرمندہ تھے اور کافی عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ کریم نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے ہی نسل انسانی کا آغاز ہوا، جو کہ ابھی آج تک زمین پر آباد ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ طلب کیا کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حج ہمارے ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، جو کہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ چنانچہ جس پر حج فرض ہو اسے ادا کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، میزبان کے لیے دعا کرنا سنت نبوی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد حضرت بسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بطور مہمان تشریف لائے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد واپس تشریف لے جانے لگے، تو حضرت بسر رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام تھام کر دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ اے اللہ ان کو جو تو نے رزق عطا کیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کہیں اگر جائیں اور میزبان کھانا کھلائے تو اس کے لیے دعا کریں تاکہ سنت نبوی پر عمل ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینہ کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یتیموں کا مال کھانا گناہ ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 10 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ دنیا کا فائدہ عارضی ہے اور یہ دنیا بھی عارضی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی عارضی زندگی میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو دوسرے کی کوئی خبر اور پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے خصوصی رحمت ہوگی۔ مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا۔ گویا قیامت کے دن اللہ کریم اہل ایمان کے ساتھ خاص معاملہ فرمائے گا، اور جو 50,000 سال کا دن ہے وہ مختصر سے وقت میں گزر جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، عموماً بعض لوگوں کو، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہو وہ غسل کرے۔ نوٹ کریں کہ جس کے بارے میں گمان ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگ سکتی ہے، اس کو غسل کرا کے اس کا جو پانی ہے وہ نظر لگنے والے کو دیا جائے، وہ اس سے غسل کرے تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے گی جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اڑ جاتی ہیں رزق کی تلاش میں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین،
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔